like, comment and share تبلیغ ٹی وی آفیشیل۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اونی یا نیلون وغیرہ کے موزے پر مسح کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، دوسرے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو آج میں اسی مسئلے کو بیان کروں گا کہ ٹھنڈی میں عام طور سے ٹھنڈی میں یا گرمی میں بھی لوگ کپڑے کا موزہ پہنتے ہیں، چاہے نیلون کا ہو یا سوتی ہو یا اونی ہو، لوگ کپڑے پہنتے ہیں۔ ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بات تو پہلے یہ سمجھے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ 3 اعضاء کے دھلنے کا حکم دیا ہے، یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ اور پیر۔ تو پیر کے بارے میں قرآن کا حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ پیر کو دھلنا ہے۔ تو قرآن نے پیر کے دھلنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب قرآن کے اندر حکم آ گیا کہ پیر کو دھلنا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کے اندر جب صاف ہو گیا کہ پیر کو دھلنا ہے، تو اب ہم کہیں دوسرے سے یہ استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حدیث یعنی کہ قرآن، ظاہر سی بات قرآن جتنا قطعی ہے ثبوت کے اعتبار سے، جتنی مضبوط دلیل ہے، اب ہمیں پیر پر مسح کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اتنی ہی مضبوط دلیل چاہیے جتنی مضبوط قرآنی دلیل ہے۔ اگر قرآن سے کمزور درجے کی کوئی دلیل آتی ہے تو اس دلیل سے تو ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں کہ پیر پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو اب ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، تو حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی خفین پہنا ہو تو مسح کرنا جائز ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں ذرا ہم یہ سمجھیں کہ وہ جس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے، وہ حدیث چونکہ متواتر درجے کی حدیث ہے۔ وہ حدیث اگر متواتر درجے کی نہ ہوتی بلکہ آحاد ہوتی، خبر آحاد ہوتی یا خبر مشہور بھی ہوتی، تب بھی ہم اس حدیث کی وجہ سے ہم پیر پر مسح نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وہ حدیث چونکہ متواتر ہے، متواتر درجے کی ہے، اور متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، اس بات کو بیان کرنے والے ہر زمانے میں اتنے لوگ رہے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ تو اتنے لوگ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہوں تو خفین پر مسح کرنے کی جو حدیث ہے اس کو ہر زمانے میں بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا، کہ سب لوگ اس جھوٹ کو مان لیں، کہ سب لوگ اس طریقے کی جھوٹی خبر پھیلانے لگے، اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے۔ یعنی جس طریقے سے قرآن کی آیات متواتر ہیں، اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں خفین پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی متواتر درجے کی ہے۔ تو اب اس متواتر درجے کی حدیث کی وجہ سے قرآن پر ہم زیادتی کر سکتے ہیں، یعنی کہ قرآن میں جو حکم ایک حکم قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ فَاغْسِلُوا کہ پیر کو دھلو، تو پیر کو دھلنے کا حکم اس وقت ہوگا جب خفین نہ پہنے ہوں، اور پیر پر مسح کرنے کا حکم جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو متواتر حدیث ہے، تو وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم پیر پر موزے پہنے ہوں، چمڑے کے موزے پہنے ہوں، تو ہم اب اس حدیث کو لے کر کے ہم خفین پر مسح کر رہے ہیں، پیر پر مسح کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے جو حدیث کے حکم کو لیا ہے اس وجہ سے لیا ہے کہ وہ متواتر درجے کی حدیث ہے، یعنی قرآن کے برابر درجے کی حدیث ہے ثبوت کے اعتبار سے، اس لیے ہم نے اس حدیث کو لے کر کے قرآن کو اس پر مسح والی حدیث پر عمل کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو یہ خفین پر مسح کرنا یہ خلاف قیاس ہے، ورنہ قرآن کے مطابق تو ہونا چاہیے کہ دھلو، لیکن اگر ہم اس حدیث کو لے رہے ہیں تو یہ خلاف قیاس ہے۔ تو خلاف قیاس جو چیز ثابت ہوتا ہے وہ وہیں تک رہتا ہے جہاں تک ثابت ہو۔ تو صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موزے پر مسح کیا ہے وہ چمڑے کا موزہ تھا۔ اس زمانے میں تو یہی رواج ہی تھا کہ لوگ چمڑے کا موزہ پہنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ نیلون کا یا اونی موزہ یا سوتی دھاگے کا موزہ یہ تو تھا ہی نہیں، اس زمانے میں صرف وہی موزہ تھا۔
تو اس موزے پر جو جتنا ثابت ہے صرف اتنا ہی اسی طریقے کے موزے پر ہم آج مسح کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اوپر ہم زیادتی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس متواتر روایت میں جتنا بیان کیا گیا ہے اتنا ہی ہم لے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر ہم لیتے ہیں تو پھر یہ قرآن پر زیادتی ہو جائے گی، اور اس پر کسی طریقے سے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیلون کے موزے پر یا سوتی کپڑے کے موزے پر یا اونی موزے پر، کسی بھی موزے پر جو آج کے زمانے میں عام طور سے پہنا جاتا ہے، اس موزے پر اگر کوئی مسح کرتا ہے تو مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، اس پر مسح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔